اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ سامعین محترم، ایام ولادت باسعادت جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ تمام پیروان ولایت و امامت کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ سامعین محترم، آج کے اس مختصر بیان میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چند فضائل و کمالات آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس شخصیت کی مالک تھی۔ سب سے پہلے جو کمال و فضیلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تھی وہ عبادت گزاری تھی۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی عابدہ تھیں، ایک ایسی عبادت گزار خاتون تھی کہ جب مصلی عبادت پہ بیٹھ جاتی تھی، جب خدا کے سامنے سر بسجود ہوتی تھی تو فرشتے کلام کرتے تھے، فرشتے جناب زہرا سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ جس طرح جناب مریم سے فرشتے گفتگو کرتے تھے، اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، خدا نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو انتخاب کیا ہے اور آپ کو خدا نے پاکیزہ بنایا ہے اور تمام عالمین کے خواتین میں سے آپ کو چنا ہے۔ واقعاً ایک عظیم فضیلت اور کمال ہے فاطمہ زہرا کا۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، عبادت میں مشغول ہوتی تھی تو ان کے پاؤں میں ورم آیا کرتے تھے۔ اتنی محو عبادت ہوتی تھی کہ ان کے پاؤں میں ورم آیا کرتے تھے۔ اگلی خصوصیت جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے وہ ایک مجاہد کا کردار ہے، مجاہدہ ہیں۔ فاطمہ زہرا ایک مجاہدہ تھی۔ مجاہد سے مراد میدان جنگ میں جا کے تلوار کو لے کے دشمن کے سامنے نبرد آزما ہونا نہیں ہے، بلکہ مجاہد کا مطلب ہے کہ مختلف شعبہ جات زندگی میں اپنا کردار ادا کرنا، چاہے وہ شوہرداری ہو، وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا سب سے آگے کھڑی ہیں۔ چاہے اپنے والد محترم کی نبوت کی دفاع کرنی ہو، وہاں پر فاطمہ زہرا سب سے آگے کھڑی ہیں۔ اپنے حق کی دفاع کرنی ہو، فاطمہ زہرا سب سے آگے کھڑی ہیں۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، فاطمہ زہرا سب سے آگے ہیں۔ معاشرے کی قیادت کا معاملہ ہو، فاطمہ زہرا سب سے آگے ہیں۔ ہدایت کا معاملہ ہو، فاطمہ زہرا سب سے آگے۔ یہ مجاہدانہ کردار ہے فاطمہ زہرا کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک خاتون فقط گھر کے امور کو ہی چلائیں اور گھر کے امور کو ہی چلا سکتی ہیں، باقی دیگر امور میں خاتون کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کنسیپٹ کو فاطمہ زہرا نے ختم کر دیا۔ فاطمہ زہرا نے ان تین شعبوں کو ساتھ لے کے چلی۔ عبادت کے میدان میں بھی سب سے آگے تھی، ساتھ عبادت کو لے کے چلی۔ فاطمہ زہرا خانداری کے معاملے کو بھی لے کے چلی، گھر کے امور کو بھی احسن انداز میں انجام دیا، اور سیاست کے میدان میں بھی فاطمہ زہرا سب سے آگے رہی۔ یعنی ان تین جو اصلی عنصر ہیں ان کو جدا نہیں کیا ایک دوسرے سے، بلکہ ان تینوں کو اکٹھا کیا، تینوں کو ملایا۔ یعنی یہ دکھایا فاطمہ زہرا نے کہ ایک خاتون
گھر کے امور کے ساتھ ساتھ شوہرداری اور خانداری کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک عابد عبادت گزار بھی بن سکتی ہے۔ یہ کنسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کی ایک سیاستدان ہو تو مشہور ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ عبادات سے دور ہے، اور ایک مثلا ایک عبادت گزار ایک عابد شخص ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ سیاست سے دور ہے معاشرے کے اندر ایسے عبادت گزار ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن سیاست سے بالکل کنارہ کش ہیں، اصلا سیاسی نہیں ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں سیاستدان ہیں لیکن عبادت سے دور ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر کنسیپٹ ہے، لیکن اس کنسیپٹ کو جناب زہرا نے ختم کر دیا، اور جناب زہرا نے یہ دکھایا کہ ایک شخص کو عابد ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک خاتون کو عابدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی خاتون بھی ہونا ضروری ہے، ایک خاندار بھی ہونا ضروری ہے، شوہرداری بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہرداری کریں تو سیاست کو ترک کریں، یا سیاسی نہ بن جائیں، یا مثلا عبادی نہ بن جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ مدافع ولایت و مدافع نبوت تھی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہر میدان میں رسول کی دفاع میں، نبوت کی دفاع میں کھڑی رہی ہیں، چاہے وہ شیب ابو طالب کا زمانہ ہو، وہاں پر جناب زہرا دفاع نبوت میں کھڑی رہی ہیں، ایک فرشتہ بن کر کھڑی رہی ہیں، چاہے وہ مولا علی کے ساتھ مختلف مراحل میں مختلف میدانوں میں دفاع کرتی رہی ہیں، امامت کی دفاع کرتی رہی ہیں، لوگوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو جھنجھوڑا ہے جناب زہرا نے، لیکن افسوس کہ وہ زمانہ جناب زہرا کو درک نہ کر سکا۔ شروع میں نے جس روایت کو امام صادق سے نقل کر کے بیان کیا کہ جس نے بھی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کی اور حق معرفت ادا کیا ہے، حق معرفت فقط اس کے نام اور کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، یہ تو شناختی علامات ہیں، یہ شناختی علامات ہیں، جس طرح ہمارے شناختی کارڈ میں ہوتے ہیں کچھ مشخصات، اسی طرح یہ نام اور ولدیت اور کنیت اور عمر اور یہ ساری چیزیں ایک ظاہری شناخت، اصل معرفت، حق معرفت کچھ اور ہے، اور جس نے بھی یہ حق معرفت حاصل کیا اس نے شب قدر کو درک کیا ہے۔ ابھی شب قدر کیا ہے، اب وقت نہیں ہے کہ ہم شب قدر کو بیان کریں، کہ شب قدر کے بارے میں علماء نے مفصل گفتگو کی ہے، مفصل کتابیں ہیں، ائمہ سے مختلف روایات ہیں ہمارے پاس کہ شب قدر کے فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کی، حق معرفت حاصل کی، اس نے شب قدر کو درک کیا۔ واقعاً کتنی عظیم ہستی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اسی فاطمہ کو لوگوں نے کیا کیا، جب دفاع ولایت کے لیے کھڑی ہو گئی تو تنہا کر دیا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، علی کے ساتھ تنہا کھڑی رہی جناب فاطمہ زہرا، لیکن حق سے ایک قدم اور ایک انچ پیچھے نہ ہٹی۔ یہ ہوتا ہے اصلی دفاع اور اصلی مدافع ولایت۔ تیسری برجستہ خصوصیت فاطمہ زہرا کی قیادت تھی، ایک رہبر اور ایک لیڈر تھی۔ عزیزان، ایک واقعاً جملہ سخت ہے، ایک جملہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مرد ہوتی تو حتماً یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیغمبر ہوتی۔ واقعاً فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات موجود تھی کہ جو ایک پیغمبر کے لیے، ایک نبی کے لیے ضروری ہے، وہ سب موجود تھی۔
عبادت اور معنویات کے لحاظ سے فاطمہ زہرا اور پیغمبر اور امام علی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے عابدہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، ویسے ہی عابد مولا علی تھے۔ اور یہ رہبر معظم کے جملے ہیں کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا ایک پیغمبر ہوتی، کیونکہ ان کے اندر امت کی اصلاح، امت کی رہبری و امت کی قیادت کی صفات اور خصوصیات موجود تھی۔ ایک اور خصوصیت فاطمہ زہرا کی خانداری ہے کہ گھر کے امور کو احسن انداز میں انجام دیا کرتی تھی۔ گھر کے امور کے ساتھ ساتھ شوہرداری ایک بہترین فریضہ سمجھ کر ادا کرتی تھی، اور ایک بہترین مددگار تھی اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہمسر کے لیے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے شادی کے دوسرے دن جب مولا علی سے پوچھا ان کے گھر میں کہ یا علی، آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو وہاں پر مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کو اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار پایا ہے۔ اب اطاعت خداوندی میں بہترین مددگار ہر میدان میں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے وہ دفاع ولایت میں ہو، چاہے وہ دفاع نبوت میں ہو، چاہے وہ خانداری میں ہو، چاہے وہ تربیت اولاد میں ہو، ہر میدان میں مولا علی کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوئی ہے۔ اور آج کے ہمارے خواتین کے لیے یہ ایک درس ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ یہی ہے میرا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مربی بھی تھی معاشرے کی تربیت کے لیے، جو بات خود کرتی تھی اس پر عمل بھی کرتی تھی، عمل بھی کیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بولتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو چیز، جو گفتگو، جو بات کرتی تھی اس پر عمل بھی کیا کرتی تھی۔ اسی لیے تو خداوند متعال نے حل عطا نازل کی، سورہ حل عطا کو نازل کیا۔ پہلے عمل کرتی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں کہ فقیر کی مدد کرے، مسکین کی مدد کرے، جو پریشان ہیں ان کی مدد کرے، لیکن عملی میدان میں خود پیچھے ہٹتے ہیں۔ جہاد کے لیے دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ مثلا میدان میں حاضر ہوں، خود پیچھے رہتے ہیں، اور دیگر امور کے اندر دوسروں کو نصیحت تو کرتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن جناب زہرا ایسا ہرگز نہیں تھی۔ جب روزہ افطار کرنے کے لیے سفرے میں دسترخوان پر طعام کو لایا اور ایک سائل حاضر ہوا، دستک دی، سوال کیا کہ بھوکا ہوں، کھانا اٹھا کے سائل کے حوالے کیا۔ دوسرے دن پھر یہی تکرار ہوا، پھر کھانا اٹھا کے سائل کو حوالے کیا۔ تیسرے دن پھر یہی ماجرا، پھر یہی واقعہ تکرار ہوا۔ جناب زہرا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کل دیا تھا، پرسوں بھی دیا ہے، اب جاؤ، ایسا نہیں کہا، ہرگز نہیں کہا، بلکہ خوشی کے ساتھ اٹھا کے وہ طعام جو افطار کے لیے اپنے لیے آمادہ کیا تھا وہ اٹھا کے سائل کے حوالے کیا۔ پھر خدا کو یہ انداز اتنا پسند آیا کہ خداوند متعال نے حل عطا کی پوری سورہ نازل کی۔ ایسی شخصیت کی مالک تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ آخری نقطہ یہی ہے عزیزان کہ فاطمہ زہرا تمام عالمین کے خواتین کے لیے، خصوصاً خواتین کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے سارے امور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے لیں، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے سارے امور کو چلائیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چاہے وہ خواتین ہو یا وہ مرد ہوں، ہم نے کن کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، کن کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیا ہے؟ کسی نے کسی سیاستدان کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، جبکہ وہ سیاستدان خود گمراہ اور خود فساد اور فاسد انسان ہے۔ وہ ہمیں کیا نجات دے گا جبکہ وہ خود فاسد اور گمراہ اور بے دین انسان ہے۔ کسی نے کسی کھلاڑی کو، سپورٹس مین کو اپنا آئیڈیل قرار دیا ہے، کسی نے کسی
اداکار کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا کریں گے کل روز قیامت؟ کسی کام کے لیے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے اندر جناب زہرا کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں، تاکہ کل روز قیامت یہی شخصیت ہمارے لیے باعث شفاعت ہو۔ کسی سیاستدان کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں گے تو کل وہ ہمارے لیے شفیع نہیں بنے گا روز قیامت، وہ خود خدا سے دور ہیں، ہمیں کیسے ہماری کیسے شفاعت کرے گا؟ ایسے افراد کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دو جو خدا سے قریب ہوں، تاکہ آپ کو بھی خدا کے قریب کر دیں۔ جو خود خدا سے دور ہوں تو آپ کو کیسے قریب کریں گے خدا سے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں سیرت آل محمد و سیرت زہرا پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد۔